بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانوروں کی زبان سیکھنے والے شخص کا انجام کیا ہوا۔ دوستو، یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر دیں۔ اگر اللہ نے ہم سے کسی چیز کا علم ظاہر نہیں کیا تو اس میں بھی ہمارے لیے ضروری اصلاح اور بہتری ہے۔ دوستو، ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دے۔ عین ممکن ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو۔ دوستو، انسانوں کی بات تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ اے شخص، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت فراہم کی ہے۔ اگلے روز وہ شخص اپنی بولی آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا۔ اس میں سے بچی کھچی روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا تو مرغ فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور کھا گیا۔ تو اس مرغ سے کتے نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہو جانا، کیونکہ ایک گھوڑے کا گوشت انسانی استعمال کے لیے نہیں آ سکتا، لہٰذا تم امید رکھو کل کا دن تمہارے لیے بہت بڑا اور بہت اچھا دن ثابت ہوگا۔ تو وہ شخص جو مرغ اور کتے کی بھاشا سمجھتا تھا، اس نے مرغ کی بات سن کر فوراً گھوڑا بیچ دیا اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغ نے کہا کہ مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہمکنار ہو گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا کھچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا، اور امید ہے کہ اس بار تم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکو گے اور گوشت کھانے کی حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب بس تم آج کا دن جیسے تیسے کر کے گزار لو اور کل کا دن نکلتے ہی تم جی بھر کر گوشت کھانا۔ جیسے ہی اس شخص نے ان دونوں کی باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ ان کی باتیں پہلے بھی درست ثابت ہوئی تھی، لہٰذا دن نکلنے سے پہلے ہی اس کھچر کا کچھ کیا جائے۔ اس شخص نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سیدھا بازار چلا گیا۔ اس شخص نے کھچر بھی فوراً بیچ دیے۔ تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغ نے جواب دیا کہ مالک نے کھچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوگی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس شخص نے ان جانوروں کی بات سن کر فوراً غلام کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ شخص بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے
वो मुसलसल नुकसान से बचता चला आ रहा था। फिर अगले रोज कुत्ते ने मुर्ग से शिकवा किया कि झूठों के सरदार, तुम कब तक मेरे साथ झूठ बोलते रहोगे। मुर्ग ने कहा कि मैं और मेरी कौम झूठ नहीं बोलती। मुर्ग ने मजीद कहा कि ए कुत्ते, तुम फिक्र ना करो, कल मालिक खुद मर जाएगा, उसके लाभ हकीन गाय जिबा करेंगे और तुम खूब खाना, और इस बार मालिक कुछ बेच या किसी दूसरी जगह भी नहीं जा सकेगा, लिहाजा तुम पूर्व उम्मीद रहो, अब की बार तुम जी भरकर खाना खाना, और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम बिल्कुल मायूस नहीं होगे। उस शख्स ने जब मुर्गी के सामने से अपनी मौत की खबर सुनी तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने फरमाया कि तुम जिस तरह दूसरी चीजें बेचकर नुकसान से महफूज रहे हो, इसी तरह अपने आप को भी बेच दो। उस शख्स ने कहा, मैं अपने आप को कैसे बेच सकता हूँ? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला की कज़ा व कदर नहीं टल सकती, लेकिन मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि तेरा खात्मा ईमान पर हो। इस दौरान उस शख्स की तबीयत बिगड़ गई और उस पर नज़ा की कैफियत तारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इस गुनहगार की खता माफ़ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे ईमान अदा किया, अगर तुम चाहो तो हम इसे दोबारा ज़िंदगी अता कर दे, बल्कि मुर्दों को भी ज़िंदगी अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ये दुनिया तो फ़ानी है, अगर ये तेरे हुक्म से ज़िंदा भी हो गया तो फिर मरेगा, इसीलिए तो इसे अवधी ज़िंदगी बख्श दे, और दूसरे मुर्दे जो भी तेरे हुजूर हाजिर हो चुके हैं उन पर भी रहम अता फरमा। दोस्तों, अल्लाह पाक की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है, और जिन चीज़ों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नहीं सिखाया, इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने को मिलता रहे। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।